امریکہ کی ایران پر حملوں کی مسلسل 8ویں رات، سیرے کے قریب حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے حاجی آباد شہر کو نشانہ بنایا، جزیرہ قشم پر 6 میزائل داغے جانے کی اطلاع۔ جنوب بندرگاہی شہروں بندر عباس اور بندر لنگا میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق صدر ٹرمپ کی ہدایت پر فضائی بمباری کی گئی۔ اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے کرنے والی اسلامی انقلابی گارڈ کور کی فورسز کو فوری سزا دینے کے لیے بھی کی جا رہی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق 2 امریکی فوجیوں کی اردن میں ہلاکت کے بعد ٹرمپ نے پینٹاگون کو پوری شدت سے ایران پر بمباری کا حکم دیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ صورتحال دیکھ کر انہیں بے حد دکھ ہے۔ ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ معاہدے کی بار بار خلاف ورزی، امریکی صدر کے دستخط بے وقت ہو گئے۔ تنازع کو بڑھانے کی کوشش پر امریکہ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے قوم کے نام تحریری پیغام میں کہا، امریکہ جنگیں پھیلانا چاہتا ہے، بھروسہ نہیں کر سکتے۔ امریکیوں کے لیے ایران نے ایسے سبق تیار کر رکھے ہیں جنہیں وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں، ہم مذاکرات کر رہے تھے، امریکہ نے جارحانہ اقدامات کر کے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، اسی لیے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا، امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی شرائط کے منافی اس کی تشریح کی جو قابل قبول نہیں۔ ایران کے اردن پر حملوں میں 2 امریکی فوجی ہلاک، امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق۔ حملے میں زخمی 4 فوجی زیر علاج ہیں، ایک معمولی زخمی فوجی کو علاج کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، ایک فوجی تاحال لاپتہ۔ سیٹکام کے مطابق رواں ہفتے ایرانی حملوں میں 13 فوجی زخمی ہوئے۔ زخمی امریکی فوجیوں میں لینڈ فورسز کے 10 اہلکار اور 3 نیوی کے اہلکار شامل۔ یورپی یونین اور خلیجی ممالک نے آبِ ہرمز پر کسی بھی غیر قانونی دعوے کو مسترد کر دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ آبی گزرگاہ میں بین الاقوامی جہاز رانی پر اجازت نامے یا فیس کے نفاذ کی بھی مخالفت۔ ایران سے آبِ ہرمز غیر مشروط کھولنے کا مطالبہ۔ دوسری جانب ایران کے خلاف امریکی فوج کی ناکہ بندی جاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ USS ڈونلڈ کوک بحیرہ عرب میں آپریشنل گشت پر مصروف۔ MH-60SC ہاک ہیلی کاپٹر بھی پرواز کر رہا ہے۔ گزشتہ روز 5 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا، ایک کو ناکارہ بنا دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کویتی ہم منصب شیخ جراد جابر الحمد الصباح کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ کویت نے اپنی سرزمین پر جاری حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا، تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار کا خطے میں فوری کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ کویت نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری اور ثالثی کردار کو سراہا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یومیہ بنیادوں پر رد و بدل کا اعلان۔ یومیہ قیمتوں کے اطلاع کی ذمہ داری اوگرا کو سونپ دی گئی۔ اوگرا روزانہ اپنی ویب سائٹ پر عالمی قیمتوں، ریٹس، بینچ مارک اور قیمت کے تمام اجزاء جاری کرے گی۔ پمپ مالکان نے حکومت کی پیٹرولیم پرائس ڈی ریگولیشن پالیسی مسترد کر دی۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن کے چیئرمین نعمان بٹ کا حکومت سے نظر ثانی کا مطالبہ۔ پیٹرولیم قیمتوں کے یومیہ نظام پر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا تحفظات کا اظہار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کے ساتھ مہنگائی کا طوفان بھی آئے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں 10% اضافہ، لوکل روٹس پر 20 سے 30 روپے، انٹرسٹی کرایوں میں 100 سے 250 روپے تک کا اضافہ۔ گڈز ایسوسی ایشن نے 10% کرائے بڑھا دیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نورین نیازی پر برس پڑی، کہا نورین نیازی کا فیشسٹ مودی کے حق میں بات کرنا شرمناک ہے۔ اس خاندان کو پاکستان کی ہر کامیابی سے تکلیف ہوتی ہے۔ پوری دنیا نے تسلیم کیا پاکستان نے بھارت کو مار کے حق میں عبرتناک شکست دی۔ پاک فوج کی کامیابی پر پوری قوم کو فخر ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان کہتے ہیں، نورین نیازی کا بیان دشمن کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے دنیا میں لوہا منوایا۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا سیمینار سے خطاب، کہا مولانا بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، انہوں نے پرویز مشرف کے حق میں ووٹ دیا تھا،
مولانا نے متعدد بار کہا شہدا ہمارا فخر ہے، پتہ نہیں اب آپ فوج کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں۔ پاکستان اور کشمیر کے لازوال رشتے کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ کشمیری مہاجرین نے 2.25 لاکھ جانیں قربان کر کے خون کی لکیر عبور کی۔ میں بھی کشمیری ہوں لیکن میرا مقام کشمیری مجاہدین کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں LA-36 جموں 3 کے کارکنوں سے خطاب، کہا کہ کشمیری مہاجرین کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، جنہوں نے خون دیا ان کا مقام ہے۔ یہ الیکشن آزاد کشمیر میں تاریخ رقم کرے گا۔ وزیر دفاع نے کہا پاک فوج کے جوان سیاچن کی پہاڑوں سے نیلم کی وادی تک ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ جوان سیسا تان کر سرزمین کی حفاظت کرے تو عزت ان کا حق ہے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کا دوسرا سپیل آج سے شروع ہوگا۔ PTMA کی 24 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی۔ کم وقت میں زیادہ بارشوں سے اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، اٹک میں بارش کا امکان۔ سیالکوٹ، فیصل آباد، خوشاب، سرگودا، چنیوٹ میں موسلادھار بارش متوقع۔ کشمیر، مری، گلیات کے برساتی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ۔ بالاکوٹ کے بلائی علاقوں میں موسلادھار بارش سے برساتی نالوں میں طوفانی۔ شوال، بولی میں سیلابی ریلوں سے متعدد مقامات متاثر۔ برساتی نالوں کے قریب پھنسی گاڑیوں میں سیاحوں کو ریسکیو اہلکاروں نے نکال لیا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو جنگی مجرم، ان کی جگہ جیل میں ہونی چاہیے۔ میئر نیو یارک سوہناد ممدانی کا کہنا ہے نتن یاہو کا مقام دی ہیک ہے کیونکہ ان پر بین الاقوامی فوجداری عدالت میں الزامات عائد کیے جا چکے ہیں۔ واضح نہیں کہ بطور میئر نیو یارک پولیس کو کسی غیر ملکی رہنما کی گرفتاری کا حکم دے سکتا ہوں یا نہیں۔ اس حوالے سے شہر کے محکمہ قانون کے ساتھ مشاورت جاری ہے تاکہ قانونی اختیارات اور ممکنہ کارروائی کا جائزہ لیا جا سکے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ستمبر میں نیو یارک کا دورہ کر سکتے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف لندن میں ہزاروں افراد کا احتجاج۔ جنگ مخالف تنظیموں کے تحت کا اسرائیلی مظالم کے خلاف وسطی لندن میں مظاہرہ۔ رسل اسکوائر سے شروع کیا گیا مارچ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ختم ہوا۔ شرکا کا غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام فوری بند کرنے اور اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ موسمیاتی تبدیلی نے یورپ کو لپیٹ میں لے لیا۔ مغربی ممالک سے کینیڈا تک جنگلات میں آگ۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ کا دھواں نیو یارک اور واشنگٹن تک پہنچ گیا۔ فضا آلودگی میں اضافے پر ٹرمپ انتظامیہ کینیڈین پرائم منسٹر پر برہم۔ اسپین کے جنگلات میں 3 روز سے لگی آگ تاحال بجھائی نہ جا سکی۔ 15,400 ایکڑ پر لگے درخت جل کر کوئلہ بن گئے۔ آگ کی شدت سے کئی ریسکیو اہلکار جھلس گئے۔ فرانس میں ہیٹ ویو نے جنگلات میں آگ لگا دی۔ دھوئیں کے بادلوں نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناروے کے جنگلات میں لگی آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ 100 گھر جل کر خاکستر۔ 400 لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ اور روسی سائنسدانوں کا بڑا کارنامہ، پھیپھڑوں کی بیماری کے تکلیف سے میڈیکل ٹیسٹ سے چھٹکارا مل گیا۔ سینٹ پیٹرزبرگ یونیورسٹی نے ریاضی کے اعداد و شمار سے پھیپھڑوں کی بیماری کی 90% درستگی رپورٹ تیار کر لی۔ خون کے معمول کے ٹیسٹ کے ذریعے ٹی سیلز اور بی خلیات میں فرق سے پھیپھڑوں کی بیماری کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب مریضوں کو بائیوپسی جیسے تکلیف دہ ٹیسٹ سے نجات مل جائے گی۔ ریاضی ماڈل کا غیر روایتی طریقہ جلد ہی مختلف ہاسپٹلز میں تجرباتی طور پر شروع کر دیا جائے گا۔